الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب 250 سالہ انسان سے قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک اہم ترین مرحلہ وہ تھا کہ جب اہل بیت علیہ السلام اسیر ہو کر چلے، اور اس اسیری کے دوران ایک اور اہم کردار حضرت امام سجاد یعنی امام علی ابن الحسین علیہ السلام کا تھا۔ کربلا کے بعد بنو امیہ کے مزدوروں نے ایک ایسی فضا لوگوں پر حاکم کر دی کہ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ظالم اور غاصب حکومت کے خلاف آواز بلند کر سکیں۔ خود کربلا کا معرکہ اور اس کے بعد توابین کے قیام کے بعد جو ہلکی پھلکی کسر موجود تھی مخالفت کرنے کی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایسے مرحلے کے اندر، ایسے دور کے اندر ایسے اقدامات کی ضرورت تھی کہ جو اس کربلا کی تحریک کو زندہ رکھ سکیں۔ لہٰذا اس موقع کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے اپنے جہاد کا آغاز کیا، اور یہ صرف آخری اسیری نہیں تھی امام کی، بلکہ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کے دور میں بھی امام کو ایک بار مدینے سے اسیر کیا گیا۔ لیکن امام کی اس زندگی کے اندر دو حصے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وہ حصہ کہ جب سانحہ کربلا کے بعد، جب واقعہ کربلا کے بعد امام اسیر ہو کر مدینے آتے ہیں، اور اس پوری اسیری کا ٹائم پیریڈ، اور پھر مدینے آ کر ابتدائی ایام، اور اس کے بعد امام کی امامت کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے جو مدینے کی زندگی ہے۔ ان دونوں ادوار میں فرق ہے، اسٹریٹجی میں فرق ہے، امام کی روش کے اندر فرق ہے۔ پہلے دور کے اندر کہ جب کربلا کے بعد یعنی سانحہ عاشورہ واقع ہو چکا ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، اہل بیت اسیر ہو کر نکلے، اب امام سجاد کا رویہ شدید ترین مخالفت کے اوپر قائم ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کے رویے کے اندر شدید ترین مخالفت موجود ہے۔ آپ اپنی انقلابی تقریروں سے کوفہ اور شام کے لوگوں کو ہلا دیتے ہیں، ان کے دلوں کو لرزا دیتے ہیں، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ لہٰذا جب آپ کوفہ کے دربار میں آتے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کی توہین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قافلے کے اندر صرف خواتین اور بچے موجود تھے، اگر کوئی مرد موجود تھا تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ عبید اللہ امام کی توہین کرتا ہے اور امام سے پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا، اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، تو یہ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ اور پھر جب وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو امام اس کو جواب دیتے ہیں کہ آیا تم ہمیں قتل سے دھمکا رہے ہو؟ شہادت ہماری میراث ہے، ہم قتل سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور امام ایک ایسا اقدام کرتے ہیں کہ اب اس کو غصہ آتا ہے اور وہ امام کو قتل کرنا چاہتا ہے، امام کو شہید کرنا چاہتا ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا آ جاتی ہیں اور امام کی شہادت میں مانع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب اس قافلے کو شام لے کر جایا جاتا ہے تو شام میں جب یزید کی اس محفل کے اندر، اس شرابی دربار کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، سارے تماشائی موجود ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اس ظلم کو ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یزید مسجد میں امام زین العابدین کو بلاتا ہے اور تمسخر کے لیے، توہین کے لیے بلاتا ہے۔ مجمع سارا یزید کا حامی ہے۔ امام اس سے کہتے ہیں کہ اے یزید، مجھے اجازت دو کہ میں اس لکڑیوں پر جاؤں اور جا کر کچھ بیان کروں۔ یزید کے ذہن میں کیا تھا؟ یزید کے ذہن میں تھا کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، جس نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں، جس کے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے ساتھ خواتین اسیر ہیں، جس کے ساتھ بچے بچیاں اسیر ہو کر اتنی مشکلات سہنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں کتنا حوصلہ ہوگا، اس میں کتنا جذبہ ہوگا۔ وہ اپنی اس بے وقوفی کے اندر امام کو دعوت دے دیتا ہے، امام کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جائیں اور خطاب کریں، اور امام اس ممبر پر چڑھ کر، جسے امام لکڑیوں کا
وہ ڈھیر کہتے ہیں، امام اس کے اوپر چڑھ کر ایسا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ امام حق و باطل کو واضح کرتے ہیں، امام فلسفہ قیام امام حسین کو لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں، امام اسلام اور باطل کو، اسلام اور کفر کی جو دیواریں ہیں ان کو لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام یہ ہے اور کفر یہ ہے۔ اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ شام میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے بعد مختلف مقامات کے اوپر بغاوتیں شروع ہوتی ہیں، تحریکیں شروع ہوتی ہیں یزید کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف، یہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کی اس جد و جہد کا ثمر ہے جو امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کا تسلسل تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔